بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 24 کے ساتھ خوش آمدید. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھیوری آف آٹومیٹا میں ڈاکٹر محمد معصوم عالم آپ کو لیکچر نمبر 24 پڑھائیں گے. فرسٹ آف آل let us take a brief overview that what we have done so far in lecture number 23. As you remember, we started with context free grammar examples. اس میں ہم نے اس چیز کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے کمپیوٹر کے اندر کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے. انگلش میں جیسے کہ میں نے آپ کو ورڈز کی ایگزامپل سے سمجھایا تھا کہ both syntactical and semantical means exist، جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس بیسیکلی سی ایف جی کی فارم میں کمپیوٹر کی گرامر موجود ہے. اس گرامر کے تھرو صرف اور صرف آپ سنٹیکس کو چیک کر سکتے ہیں، سیمانٹکس کو نہیں چیک کیا جاتا. We have done a very good and detailed introduction to CFD and its corresponding examples in lecture number 23. Afterwards, we started with trees. Trees is just another format in which one can derive or one can visualize a CFG. It is actually very helping in certain situations, such as, for example, in understanding the ambiguity between CFGs. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ یوز کیس ہے ٹریز کے لیے، جو کہ ہمیں اس چیز کا پتہ چلانے میں مدد دیتا ہے کہ کون سی گرامرز جو ہیں وہ آپ کے پاس ایمبیگوس ہیں اور کون سی گرامرز جو ہیں وہ آپ کے پاس ایمبیگوس نہیں ہیں. اس کے بعد عزیز طلباء، ہم نے ایک انتہائی امپورٹنٹ کام کیا تھا جو ہم نے سی ایف جی کو جے فلیپ کے اندر ماڈل کرنا سیکھا. بیسیکلی صرف ماڈل کرنا نہیں بلکہ سیمولیٹ کرنا بھی سیکھا، اور آج ہم اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ڈفرنٹ ٹائپس آف گرامرز کے بارے میں نہ صرف پڑھیں گے تھیوریٹیکلی، بلکہ ہم سیمولیشن کے طور پہ جے فلیپ کو بھی یوز کریں گے متعدد جگہوں پہ، تاکہ ہم گرامرز کے مزید ڈفرنٹ ٹائپس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. دوسری طرف عزیز طلباء، اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کہ جے فلیپ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی تھیوریٹیکل کانسیپٹس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. مطلب اگر آپ کو تھیوریٹیکل کانسیپٹس کا پتہ نہیں ہے اور آپ جے فلیپ کو یوز کر رہے ہیں تو میری نظر میں آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بیسیکلی اس کا ہمیشہ کی طرح کا جو فلو ہے یا جو ورک فلو ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا تھیوریٹیکل کانسیپٹس ان اے ویری نائس اینڈ فرم مینر. آپ ایک دفعہ ان کانسیپٹس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے. واٹ از جے فلیپ؟ جے فلیپ صرف آپ کے دوست کی طرح ہیں. جیسے کہ آپ اپنے کسی بیچلر بی سی ایس کے دوست کے ساتھ بیٹھ کے یا کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی ایگزامپلس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ٹھیک ہیں نہیں ہیں، یا فار ایگزامپل ان کا کوئی اور سولوشن بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سالو کیا ہو اس طرح سے سالو نہ کرنا بنتا ہو. تو بیسیکلی جے فلیپ از جسٹ لائک یور فرینڈ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو گیو یو ہنٹس فار ایگزامپل. ایک اور بات جو کہ جے فلیپ کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے این ایف اے کی کنورژنز میں بھی دیکھی کہ ایسا پاسبل ہے کہ جے فلیپ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرے، اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ اس سے ڈائریکٹ ریزلٹ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن عزیز طلباء، اس چیز کو انتہائی زیادہ امپورٹنٹلی آپ نے سمجھنا ہے کہ جے فلیپ از ناٹ دا ریپلیسمنٹ فار تھیوری آف آٹومیٹا. If you can have hands-on experience on JFlap, this also vouch the fact that actually you have good and firm foundations in theory of automata. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ JFlap
بالکل بھی اس کورس میں آپ کا کوئی پریکٹیکل وہ نہیں ہے، لیکن جو تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں ان کی بعض جگہوں پہ ویریفیکیشن کے لیے آپ جے فلیپ کو یوز کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ اس کی ویژول ڈائیگرامز فار ایگزامپل پریزنٹیشنز بنانے میں کافی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کسی بھی فنٹ آٹومیٹا کو اگر آپ بنانا چاہیں پاور پوائنٹ کی سلائیڈز میں، تو وہاں پہ آپ کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایسے اور ٹولز انٹرنیٹ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ ون اور ادر ایسپیکٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ کو ماڈلنگ یا سیمولیشن کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. جے فلیپ کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے ابھی تک جتنے بھی کانسیپٹس ہم نے پڑھے ہیں یا جتنے بھی چیپٹرز ہم نے پڑھے ہیں ان سب کے بارے میں بیسیکلی ایک انتہائی کمپریہنسو ٹول آپ کو پرووائڈ کیا ہے. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ اس چیز کی جسارت کی ہے کہ میں جے فلیپ کو تھیوری آف آٹومیٹا کے تھیوریٹیکل کورس میں انکلوڈ کروں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آلدو کہ یہ ایک 3 کریڈٹس کا کورس ہے، اس میں کوئی لیب انکلوڈڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس تھیوری آف آٹومیٹا کے کانسیپٹ سے بور ہو جاتے ہیں ان کے لیے زیادہ ایک ایسا ٹول اویلیبل ہو جہاں پہ وہ نہ صرف کہ کاپی اور پینسل کو لے کے اپنے ڈائیگرامز کو بنائیں اور اس کے بعد ان کو ویریفائی بھی کر سکیں کہ آیا ان کے جو بنائے ہوئے ڈائیگرامز ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں. عزیز طلباء، آئیے آج لیکچر نمبر 24 سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارا جو گزشتہ ٹاپک تھا وہ گرامر سے ریلیٹڈ تھا، اور ہم ابھی تک جو ہے کانٹیکسٹ فری گرامرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس چیز کا سلسلہ جو ہے وہ آگے تقریباً 3 سے 4 لیکچرز تک جاری رہے گا. اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک کانٹیکسٹ فری گرامرز کے بارے میں صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو آپ اس کو بہت امپورٹنٹلی جو پریویس لیکچر ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، تاکہ اگلے آنے والے لیکچرز میں جوں کانسیپٹس مزید ڈیفیکلٹ ہوتے جائیں گے آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، ورنہ 11th آور پہ کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. عزیز طلباء، گرامر کی ٹائپ میں ایک اور ٹائپ کو ایڈ کرتے ہیں جس کا نام ہے انریسٹرکٹڈ گرامرز. انریسٹرکٹڈ گرامرز کیا ہوتی ہیں؟ An unrestricted grammar is similar to a context-free grammar except that the left side of the production، آپ کو پتا ہے production کس کو کہتے ہیں، may contain any non-empty string of terminals and variables rather than just a single variable. کچھ ان ٹرمینالوجیز کا دوبارہ سے اعادہ کر لیتے ہیں. جیسے پروڈکشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی رول کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے ویریبل جو ہوتا ہے دیٹ از یور نان ٹرمینل، اور جو آپ کے پاس ٹرمینل سٹرنگز ہوتی ہیں ان کو آپ ویریبلز نہیں کہتے. اسی طرح سے اگر کوئی ایسی گرامر ہو جس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی آپ کے پاس ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز دونوں مکس ہو کے آئے ہوں تو آپ ایسی گرامر کو ان ریسٹرکٹڈ گرامر کہتے ہیں. ایسی گرامر جس کے اندر آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پہ یعنی کہ اس سائڈ پہ آپ کے پاس ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز دونوں کی کمبینیشن موجود ہو. In a CFG, the single variable on the left side of a production could be expanded into a derivation step. جو سنگل ویریبل ٹائپ گرامرز ہوتی ہیں جس میں کہ لیفٹ سائڈ پہ صرف ایک ہی آپ کے پاس نان ٹرمینل یا ویریبل ہوتا ہے. عزیز طلباء یہ نوٹ کر لیجئے، نان ٹرمینل یا ویریبل یہ ایک ہی چیز ہے. In an unrestricted grammar, multiple variables and or terminals that match the left side of a production can be expanded by the right side of the production. یعنی کہ آپ کے پاس لیفٹ سائڈ کے اوپر ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کی کمبینیشن سے کچھ بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح سے رائٹ سائڈ پہ بھی آپ کے پاس ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز ہو سکتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز تو ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں. آئیے لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں. اس میں ایک گرامر کی ایگزامپل اس وقت آپ کے سامنے بتائی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کے پاس عزیز طلباء یہ جو پہلا رول آپ کو بتایا گیا ہے یہ s is equal to ax،
تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی خاص چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ہے اور سٹارٹ سے ایکچولی جو نیکسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اے ایکس ہے. اب یہ اے جو ہے چونکہ کیپٹل ہے, یو کین ٹیک an understanding that actually this is a variable that is a non-terminal whereas x is also a capital, so this is also a non-terminal. تو یہ چیز آپ نے دیکھی ہوئی ہے, رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کی کوئی بھی کمبینیشن آ سکتی ہے. although لیکن اس کے بعد جو یہ سیکنڈ پروڈکشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ڈی اور بی آ جاتا ہے, اور اس ڈی اور بی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس بی اور ڈی آ جاتا ہے. اب یہ وہ انریسٹرکٹڈ گرامر کی ایک پرٹیکولر ایگزامپل ہے جس میں کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ کے پاس ڈی بی اور آپ کے پاس بی ڈی جو ہے وہ آ سکتا ہے. اب اس میں یہ جو ڈی ہے دس از ایکچولی a non-terminal and B because it's in lower case and you know by convention جو لوور کیس میں ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نان ٹرمینل کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جبکہ ویریبلز یا نان ٹرمینلز جو ہیں وہ کیپٹل لیٹر سے ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ ڈی اور بی کو دیکھیں تو آپ اس کی جگہ پہ بی اور ڈی لکھ سکتے ہیں. اب آپ نے پہلی دفعہ لیفٹ سائڈ کے اوپر, یہ جو آپ کی لیفٹ سائڈ ہے, اس لیفٹ سائڈ پہ آپ نے پہلی دفعہ ایک ویریبل کو تو دیکھا, لیکن ویریبل کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ٹرمینل کو بھی دیکھا which is B over here, اور وہ ریپلیس ہو رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی اسٹرنگ سے ریپلیس ہو رہی ہے بی اور ڈی. تو یہ ایک پرابلمٹک سی سچویشن ہو سکتی ہے, اور اسی وجہ سے اس گرامر کی ٹائپ کو کہا جاتا ہے انریسٹرکٹڈ گرامر ایگزامپل. میں یہاں بتا دوں اس طرح کی کوئی ایگزامپل ڈینیل اے کوہن کی کتاب میں سے نہیں لی گئی, بلکہ یہ میں آپ کو جے فلیپ کے سافٹ ویئر کے اندر ایک گرامر کی ٹائپ سے بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور پروڈکشن آئیے دیکھتے ہیں. یہ آپ کے پاس جو اس وقت بی اور بی ہے, اور یہ آپ دیکھیے یہ آپ کے پاس جو ہے بی اور بی سے ریپلیس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ڈی ایکس ہے اور آپ کے پاس یہ بھی ای ایکس سی کے پاس ریپلیس ہو رہا ہے, اور اسی طرح سے اور جو پروڈکشنز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. عزیز طلبہ, بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ انریسٹرکٹڈ گرامر زیادہ مشکل ہوتی ہے پارس کرنا. انریسٹرکٹڈ گرامر سے اسٹرنگ کو ڈرائیو کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. جیسے کہ ابھی تک ہم نے گرامرز پڑھی اور آگے جا کے ہم گرامرز کو مزید ڈیٹیل سے پڑھتے رہیں گے, تو ہم گرامرز کو سمپلیفائی کرتے جائیں گے اور اس میں سے جو اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں ان کو ریموو کرتے جائیں گے. آئیے عزیز طلبہ, اب ٹائم ہے کہ ہم انریسٹرکٹڈ گرامر کو جے فلیپ کے ساتھ دیکھیں, اور اس کے علاوہ ایک انتہائی امپورٹنٹ فیچر جو کہ جے فلیپ میں اویلیبل ہے جس سے کہ آپ کو سیمولیشن آف گرامرز کا زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے, وہ ہے یوزر کنٹرولڈ پارسنگ. یوزر کنٹرولڈ پارسنگ میں ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے اور جے فلیپ جو ہے وہ ایک معاون کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یوزر کنٹرولڈ پارسنگ جو ہے وہ ایکچولی جے فلیپ سے فارم کی جا سکتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. جیسے کہ اس وقت جو گرامر آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میں نے آپ کو اس وقت اسکرین پہ بتا رہا ہوں اور میں نے آپ کو سلائیڈز میں بھی بتائی. یہ آپ کے پاس ایک انریسٹرکٹڈ گرامر ہے. انریسٹرکٹڈ گرامر کو آئیے کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ اسی کو بروٹ فورس پارس کرنا چاہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں بروٹ فورس پارس سے مراد یہ ہوتی ہے جس میں کمپیوٹر فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ چلتا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی انٹیلیجنس جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہوتی. بروٹ فورس کی لمیٹیشنز کا آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ چومسکی نارمل فارم کریں گے, جس میں کہ ہم گرامرز کو زیادہ انٹیلیجنٹلی ایویلویٹ کرنے کے مختلف طریقے سیکھتے ہیں. عزیز طلباء, آئیے سب سے پہلے ہم اس میں ایک اسٹرنگ انٹر کرتے ہیں. اب
ڈبل اے ڈبل بی اور ڈبل سی کی اسٹرنگ میں نے لکھی اور مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسٹرنگ جو ہے یہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے. میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو آپشنز ہیں. ایک سٹارٹ کا آپشن ہے اور سٹارٹ کے آپشن میں ایکچولی مجھے یہاں پہ ایک سٹارٹ سمبل جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور اب اس کے بعد میں سٹیپس جو ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلے والے سٹیپ میں اگر آپ دیکھیں اس وقت آپ اسکرین پہ تو ایس کو اس نے ٹری نوٹیشن میں ریپلیس کر دیا ہے اے اور ایکس کے ساتھ. عزیز طلباء آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایس جو ہے وہ اے ایکس آپ کے پاس یہ پہلی والی جو ڈیریویشن ہے وہ موجود ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ دونوں چونکہ ویریبلز ہیں, اے بھی ویریبل ہے اور ایکس بھی ویریبل ہے. آئیے نیکسٹ سٹیپ میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کس طرح سے ریپلیس کرواتا ہے. جب ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھیے اے کو ریپلیس کیا ہے اے جو کہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک ٹرمینل نوڈ ہے, اسی وجہ سے اس کا کلر جو ہے وہ بھی آپ کے پاس یلو ہے, جبکہ باقی چونکہ ویریبلز ہیں آپ کے پاس اے ہے اور دین یو ہیو اگین ٹرمینل اینڈ ٹرمینل بی اینڈ ٹرمینل سی آپ کے پاس موجود ہیں. عزیز طلباء آئیے آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہمارے پاس چونکہ اے ہے اور اب اے جو ہے اس کو فردر اے بی اور سی میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ پرفارم ہوا اور وہ یہ تھا کہ اگر ہم دیکھیں تو بی اور بی یہ جو ہمارے پاس ایک انریسٹرکٹڈ گرامر میں پروڈکشن ہے, یہ پروڈکشن کہہ رہی ہے کہ اگر کہیں پر بی اور بی ہو تو اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اسمال بی اینڈ کیپٹل بی کے ساتھ. تو یہ جو یہاں پر ایک آئٹریشن پرفارم کی گئی ہے آپ نے دیکھا کہ بی اور بی کو ریپلیس کر دیا گیا ہے بی اور بی کے ساتھ. اسی وجہ سے اس پرٹیکولر ڈیریویشن کا جو کلر ہے وہ بلو کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کس طرح سے بی اور بی کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اسمال بی اینڈ کیپٹل بی میں. اس کے بعد آپ دیکھیں آگے تو آپ کے پاس بی اور سی موجود ہے. اب یہاں پر عزیز طلباء اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بی اور سی ہے میرے پاس یہاں پر اس وقت رولز میں یہ بی اور سی جو ہے یہ ریپلیس کیا جا سکتا ہے کس کے ساتھ, ڈی کے ساتھ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی اور سی کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے ڈی. ابھی آپ نیکسٹ سٹیپ کیجئے دوبارہ تو آپ دیکھیں گے کہ اب ڈی اور بی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو اگلا رول ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈی اور بی یہ والا رول ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی اور بی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے بی اور ڈی کے ساتھ. اب دوبارہ اس کو دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ ڈی اور سی کو دوبارہ ریپلیس کیا جا سکتا ہے سی اور ڈی کے ساتھ, اور اس طرح آپ تمام سٹیپس کو پرفارم کرتے جائیے. یہ یہاں پہ اس ٹری کو ایکسٹینڈ کرتا جاتا ہے اور آخر میں آپ کے پاس ایک ریزلٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے جہاں پہ یہ اسکرین کو بلو کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اگر یہاں سے سٹارٹ کریں, پہلا ٹرمینل نوڈ اے, پھر ٹرمینل اے, پھر بی اور پھر اس کے بعد لیمڈا ہے. اوکے, بی اور ایکس کے لیے لیمڈا کی ٹرانزیشن موجود ہے اور پھر ہمارے پاس سی اور سی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو عزیز طلباء اس چیز سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کس طرح سے ایک ان ریسٹرکٹڈ گرامر کو پارس کیا جا سکتا ہے. ان ریسٹرکٹڈ گرامر کو پارس کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور پس پیش اس کی جو لاجک ہے وہ بھی بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ بیسیکلی بی اور بی کو بی کے ساتھ ریپلیس کر رہے ہیں جو کہ بعد میں جا کے ایکچولی سی کے ساتھ مل کے اس کو ڈی کے ساتھ ریپلیس کر دیتا ہے. عزیز طلباء یہاں پر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جے فلیپ نہ صرف کہ آپ کے پاس ایک نان انورٹڈ ٹری بناتا ہے بلکہ آپ اس میں سے ڈیریویشن ٹیبل کو بھی لے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں اب یہ بالکل وہ فارمیٹ ہے جس میں کہ ایکچولی آپ پروڈکشنز کو جنریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایس نظر آ رہا ہے, ایس کو ریپلیس کیا گیا ہے اے ایکس کے ساتھ. پھر اے ایکس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو پروڈکشن یوز ہوئی ہے وہ ہے اے can be replaced with A, capital A B C
تو یہاں پہ ہم نے اس کو ریپلیس کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کون سی پروڈکشن یوز کی ہے, ہم پروڈکشن کو یوز کرتے جا رہے ہیں اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو اسٹرنگ ڈرائیو ہو گئی وہ ڈبل اے, ڈبل بی اور ڈبل سی ڈرائیو ہو گئی. یہی نہیں بلکہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی اسٹرنگ آ جائے جو کہ ایکسیپٹ نہ ہو رہی ہو, فار ایگزامپل اگر میں ڈبل سی کر لیتا ہوں یہاں پر, تو آپ دیکھیے مجھے اسٹریٹ اوے آنسر دے دیا گیا ہے کہ اسٹرنگ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. عزیز طلبہ, یہاں پر بیسیکلی آپ گرامر کی ٹائپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ یہ میسج آ رہا ہے, دس از این unrestricted grammar. And you know why this is unrestricted? I want to repeat it again over here. میں سلائڈز پہ دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. Why this is unrestricted? Because on the left side of each production there are few rules which are few productions which also have terminals and non-terminals with each other. جبکہ آپ کے پاس نارمل جو گرامرز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس صرف ایک ہی نان ٹرمینل نوڈ ہوتا ہے جو کہ بعد میں جا کے فردر ریپلیسمنٹ جو ہے وہ آگے آپ کے پاس پرووائڈ کرتا ہے. عزیز طلبہ, اس کے بعد جے فلیپ میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس یوزر کنٹرولڈ پارسنگ. آئیے یوزر کنٹرول پارسنگ کے لیے سب سے پہلے فائل اوپن کرتے ہیں. ریسٹرکٹڈ گرامر کی ہمارے پاس ایک فائل موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم اس کو کیوں ریسٹرکٹڈ کہہ رہے ہیں؟ بیکاز ایس کین بی ڈیرائیوڈ فار اے ڈبل ایس بی, ایس کین بی ڈیرائیوڈ فار بی بی, بی کین بی ڈیرائیوڈ فار اے اینڈ بی کین بی ریپلیسڈ فار بی ایس اے. اب یہ ریسٹرکٹڈ گرامر ہے. آئیے عزیز طلبہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے ہم یوزر کنٹرول پارسنگ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپشن ان پٹ میں آپ کے پاس موجود ہے یوزر کنٹرول پارس کا, اور یوزر کنٹرول پارس میں ایکچولی ان پٹ کے دینے کے بعد آپ خود سے رولز کا انتخاب کرتے ہیں جیسے کہ آپ پیپر پہ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اس وقت آپ ایک ان پٹ کرتے ہیں ڈبل اے بی اور اس کے بعد اے ڈبل بی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایس سے سٹارٹ کیا گیا ہے. اب بیسیکلی آپ کو خود چوز کرنا ہے کہ آپ ایکچولی آگے کس طرح سے جانا چاہتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس اس وقت جو ایس کی کنڈیشن موجود ہے, یہاں پہ دیکھیے رائٹ میں لوور پین میں بھی آپ کو ایک جو ان پٹ اسکرین ہے وہ بھی مل رہی ہے. تو اگر آپ ایس پہ کلک کریں اس وقت, اگر آپ ایس پہ کلک کریں اور اس کو دیکھیں تھوڑا سا, تو آپ کے پاس اگلا جو پروڈکشن ہے وہ کیا آ رہی ہے, اے ڈبل ایس بی ہے. تو اگر میں اس کو ڈبل کلک کروں تو اب اگلا, چونکہ میں نے یہاں سے جو پروڈکشن چوز کی, میں نے کہا کہ ایس کو ریپلیس کر دیں کس کے ساتھ, اے ایس ایس بی کے ساتھ. جب میں نے کہا کہ اس کو اے ایس ایس بی کے ساتھ ریپلیس کر دیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں پہلی والی پروڈکشن کو یوز کرنا چاہتا ہوں. عزیز طلبہ, اب ایس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اے ایس ایس اور بی کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے, اگر میں تھوڑا سا اسٹرنگ پہ غور کروں تو مجھے نظر آیا کہ پہلا جو نان ٹرمینل ہے, پہلا جو ٹرمینل ہے وہ اے ہے اور جو آخری ٹرمینل ہے وہ بھی بی ہے. تو یہاں سے مجھے نظر آیا کہ یہاں پہ بھی جو آپ دیکھیں یہاں پہ یلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اے جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ٹرمینل ہے, بی بھی آپ کے پاس ٹرمینل ہے. اب باقی رولز آپ نے اس طرح سے چوز کرنے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ جو درمیان والی اسٹرنگ ہے یہ فل کی فل آپ کے پاس پوری آ جائے. تو عزیز طلبہ, اب آگے دوبارہ ایک دفعہ ہم نے چونکہ ایس کو کرنا ہے تو ہمارے پاس بیسیکلی ایس کے لیے اب آگے جو آپشن آ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح سے یہاں پہ دوبارہ اے لا سکتے ہیں. اگر میں یہاں پہ اس پروڈکشن پہ ایس یہاں سے کلک کر کے, یہ دیکھیے میں نے ایس یہاں پہ بھی کلک کیا ورنہ نہیں ہوگا, اور یہاں پہ میں نے پروڈکشن چوز کی اور اب میں سٹیپ کرتا ہوں
تو اب آپ دیکھیے یہاں پر ایکچولی ایس از ریپلیسڈ فار بی اینڈ اگین اسمال بی ٹرمینل. اب اس بی کے لیے اگر یہ والا اے سلیکٹ کر لیا جائے اور یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا, جب سٹیپ کا بٹن دبایا تو اب آپ دیکھیں اے اور بی, یعنی جو پہلے 3 ڈیجٹ تھے, پہلے 3 اسٹرنگس کے لیٹرز تھے اے اور بی, وہ تو پورے ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ایکچولی ہمارے پاس جو بی ہے اس کو یہاں پہ ایس ابھی ہمارے پاس رہتا ہے, اور جو ریمیننگ پارٹ آف دا اسٹرنگ ہے وہ میرے پاس بیسیکلی اے ڈبل بی ہے. عزیز طلباء, اس سے میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ میرے پاس چونکہ اے ڈبل بی ہے تو یہاں پر اگر اس ایس کے لیے اگر ہم چوز کریں یہ والی تو یہ آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے ہمارے پاس جو بی اور بی آ جاتا ہے. اب ہمارے پاس صرف ایک ویریبل رہ گیا ہے, ایک نان ٹرمینل رہ گیا ہے, اور وہ ہے ہمارے پاس بی. تو اگر میں یہاں سے بی کو سلیکٹ کر لوں اور اس کے بعد یہاں سے دوبارہ سٹیپ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ میسج آیا کہ اگر میں یہاں سے سٹیپ کرتا ہوں ابھی تو دیکھیے فوراً کہتا ہے پریویس ڈیریویشن ڈز ناٹ سپورٹ دس پروڈکشن. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم بی کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں, جبکہ ہم نے بیسیکلی جو ہے بی ایس اے جو ہے وہ چوز نہیں کیا, بلکہ ہم نے ایس چوز کیا ہوا ہے ٹورڈز بی, کیپٹل بی, نان ٹرمینل اور ٹرمینل بی. اب میرے پاس صرف ایک لیٹر کی کمی ہے اس وقت. اگر میں پوری اسٹرنگ کو دیکھوں اے بی تو پہلے 3 اے بی تو موجود ہیں, پھر اس کے بعد اے ڈبل بی ہیں, تو اب یہاں پر ڈبل بی آخر میں تو موجود ہے لیکن بی کے ساتھ اے موجود نہیں ہے. اب اس کے لیے اگر میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت بی کین بی ریپلیسڈ فار اے کو اگر چوز کروں اور یہاں سے میں سٹیپ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میرے پاس جو ریکوائرڈ اسٹرنگ ہے یعنی کہ اے بی اینڈ دین فالوڈ بائی اے ڈبل بی جو ہے وہ آ گئی ہے. یہاں پہ میسج بھی آ گیا ہے اسٹرنگ ایکسپٹڈ. عزیز طلباء, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا یوزر کنٹرولڈ پارسنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کہ آپ پروڈکشنز کو اپنی مرضی سے اپلائی کرتے ہیں. ہم نے اس پرٹیکولر گرامر کو اس وقت میں صرف جو ہے صرف رائٹ وے میں یوز کرنا سیکھا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو اگر انہی رولز کو کسی غلط سیکوینس میں استعمال کیا جائے تو پھر اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. دیکھیے اگر میں پریویس میں جاتا ہوں, دیکھیے میرے پاس ابھی جو ہے ایس جو ہے وہ سمپل ابھی سٹارٹ ہے, اور اگر میں اب دیکھیں میرے پاس ایس میں 2 آپشنز ہیں. میں ایس کو ریپلیس کر سکتا ہوں ایس بی کے ساتھ اور ایس کو ریپلیس کر سکتا ہوں بی کے ساتھ. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ ہم نے یہ والی پروڈکشن اپلائی کی تھی, لیکن اب ہم فار ایگزامپل یہ والی پروڈکشن اپلائی کر دیتے ہیں. یہاں اس پہ کلک کیجئے اور سٹیپ کیجئے تو یہ دیکھیے آپ کے پاس 2 آ گئیں, بی اور بی. اب اگر فار ایگزامپل یہاں پر میں اس بی کو سلیکٹ کر کے میرے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ میں بی سے اے سلیکٹ کر سکتا ہوں, اور اگر میں سٹیپ کرتا ہوں تو آپ دیکھیے میرے پاس جو اسٹرنگ آ جاتی ہے وہ ہے اے اور بی. تو اب اسٹرنگ کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کا میسج تو نہیں آیا, لیکن ساتھ میں لکھا ہوا ہے نو ایڈیشنل پروڈکشن از پاسبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تمام پاسبلٹیز کو ایگزہاسٹ کر چکے ہیں. آپ پیپر پہ بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک گرامر موجود ہوتی ہے تو آپ ایکچولی اس گرامر کو لے کے تمام جو پروڈکشنز ہیں ان کو سالو کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ آیا ان کو کس سیکوینس میں سالو کرنا چاہیے. یہ جو ٹری کا فارمیٹ یوز ہو رہا ہے یہ آپ کو اس چیز میں ہیلپ کرتا ہے عزیز طلباء کہ آپ بیسیکلی کس طرح سے اس فارمیٹ کو یوز کرتے ہوئے
بیسیکلی اپنے پاس کچھ اس طرح کی پروڈکشنز جو ہیں ان کو استعمال کر سکیں. ابھی آپ بالکل مڈل میں ہیں. اب چونکہ آپ کے پاس ریکوائرڈ اسٹرنگ نہیں آئی ہے, آپ دوبارہ پریویس میں جائیے, اس سے بھی پریویس میں بھی جا سکتے ہیں. تو اب آپ دوبارہ سٹیپ کر کے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں, جس کے لیے کہ میں دوبارہ سے اس پورے پروسیس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. چونکہ میرے پاس اسٹرنگ تھوڑی بڑی ہے, جس کا مطلب ہے AA B, اور اس چیز کے بارے میں پتہ کرنا کہ آیا AB اور ABB اس گرامر سے پروڈیوس کی جا سکتی ہے کہ نہیں. جے فلیپ آپ کو ایک ایسا آپشن مہیا کرتا ہے جس سے کہ آپ یوزر کنٹرولڈ پارسنگ کر سکتے ہیں, جس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ جے فلیپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ پروڈکشنز کا سیکوینس جو ہے وہ بتا سکتے ہیں, کس سیکوینس میں اسے اپلائی کرنا چاہیے. آئیے دیکھتا ہیں. فار ایگزامپل پہلی پروڈکشن ہے, میں نے آپ کو بتایا, ایک تو آپ کو یہاں سے پروڈکشن کو چوز کرنا ہے, اور دوسرا آپ کو اس ویریبل کو بھی چوز کرنا ہے جس کو کہ آپ ریپلیس کروانا چاہ رہے ہیں. تو اس کیس میں جیسے میں نے لوور پین میں آپ نے دیکھا, یہاں پہ میں نے ایس کو سلیکٹ کیا. جب میں سٹیپ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ایس از ناؤ ریپلیسڈ ود ASSB, اور یہ پروڈکشن آپ کے سامنے موجود ہے. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا میرے پاس اس وقت لاسٹ میں B ہے اور سٹارٹ میں A ہے, تو یہ مجھے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ. سٹارٹ میں A ہے اور اینڈ میں میرے پاس جو ٹرمینل ہے وہ B ہے. اس کے بعد اگلا میرے پاس پھر دو ویریبلز ہیں, اور یہاں سے کلک کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس ایس کے لیے ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں پہلے ایس کو ریپلیس کرتا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں, اور اگلا سٹیپ مجھے چوز کرنا ہے کہ میں ایکچولی کون سی پروڈکشن جو ہے اس کو یوز کروں گا. جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے, چونکہ میرا پہلے لیٹر A کے بعد اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ AB ہے, اور اگر میں تھوڑا سا پروڈکشنز پہ غور کروں تو ایس کو اگین اگر ریپلیس کر دیا جائے B, نان ٹرمینل B اور ٹرمینل B کے ساتھ, تو دوبارہ B کو پھر ریپلیس کیا جا سکتا ہے A ٹرمینل کے ساتھ. تو اس طرح سے حاصل میں میرے پاس AB سٹرنگ آ سکتی ہے, جس کو کہ میں اگر پہلے والے A کے ساتھ اگر کنکیٹینیٹ کروں تو میرے پاس A اور B آ سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ رائٹ سیکوینس ہے. میں اس S کو سب سے پہلے B اور B کے ساتھ کرتا ہوں, آپ نے دیکھا, اور پھر اس B کو سلیکٹ کرتے ہوئے یہاں سے میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں میں نے بتایا اور سٹیپ بتایا. تو اب یہ میرے پاس ریکوائرڈ جو سٹرنگ ہے وہ بنتی جا رہی ہے. پہلے میرے پاس جو ہے وہ A موجود ہے, پھر اس کے بعد پھر دوبارہ A آ گیا, پھر میرے پاس B آ گیا. اب اگر میں اس کو آخر سے دیکھوں تو لاسٹ جو لیٹر ہے اس سٹرنگ کا وہ B ہے, وہ بالکل یہاں پہ موجود ہے, لیکن جو یہاں پہ ویریبل ہے ہمارے پاس S نان ٹرمینل, اس کو کس چیز سے ریپلیس کیا جائے تاکہ ہمارے پاس AB آ جائے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ if S can be replaced with BB followed by again an replacement with B to terminal A, تو آپ کے پاس اس سیکوینس میں اگر کریں تو آپ کے پاس آ سکتا ہے. ادروائز اگر آپ نے S کو فار ایگزامپل ASSB کے ساتھ ریپلیس کر دیا تو we could run into problems and we may not be able to get the required string. ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہمیں ریکوائرڈ سٹرنگ جو ہے وہ مل جائے. تو عزیز طلباء آئیے دیکھتے ہیں, ہم نے اس کو BB یہاں سے سلیکٹ کیا, یہاں سے آپ کو بتانا ہوگا جس ویریبل کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, سٹیپ کا بٹن دبائیے تو آپ کے پاس آ گیا B اور B. عزیز طلباء اس کے بعد اب ہمارے پاس صرف ایک ویریبل رہ گیا ہے, اور آپ دیکھیں تو سٹرنگ کے اندر بھی ہمارے پاس پہلے تین لیٹرز تو ایگزیکٹلی وہی ہیں, A اور B. تو یہاں سے دیکھیے جو ان پٹ کیا گیا ہے A اور B. اس کے بعد اب لاسٹ سے دیکھیں تو B اور B تو موجود ہے, لیکن جو یہاں پہ B ایکچولی ریپلیس کیا جانا ہے A کے ساتھ وہ ابھی موجود نہیں ہے. تو یہاں پر ہم نے سٹیپ کیا اور ہمارے پاس A اور B آ گیا, اور اس کے بعد B ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا جو کہ ہماری ریکوائرڈ سٹرنگ ہے. آپ یہاں پہ میسج دیکھ سکتے ہیں which is actually saying that string is being accepted. I just want to tell you people کہ we have studied
unrestricted grammars and user control parsing. unrestricted grammar کے بارے میں دوبارہ سے آپ کو سلائیڈ پہ بتا دیتا ہوں. unrestricted grammars ہمارے پاس وہ گرامرز ہوتی ہیں جس کے لیفٹ سائڈ پہ ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز دونوں موجود ہو سکتے ہیں، جبکہ ریسٹرکٹڈ گرامرز ہمارے پاس ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جس میں لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک نان ٹرمینل ہوگا، جس کو کہ آپ کسی ٹرمینل یا نان ٹرمینل یا ٹرمینل اور نان ٹرمینل دونوں کی کمبینیشن سے ریپلیس کر سکتے ہیں. کین بی ڈیرائیوڈ یا کین بی ریپلیسڈ. Similarly, user control parsing is a very important and flexible feature of JFlap, جو کہ ایکچولی آپ کو یہ چیز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ جس طرح سے خود ان تمام پروڈکشنز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ JFlap میں بھی یوز کر سکتے ہیں. آئیے اس کی ایگزامپل کو تھوڑا ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں. دیکھیے جو گرامر اس وقت ہمارے پاس JFlap میں موجود تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ہمارے پاس جو ایس تھا وہ کین بی ریپلیس فار ASSB، اور یہاں پہ ایس از اگین فالوڈ بائی نان ٹرمینل اینڈ ٹرمینل بی، اینڈ دین وی ہیڈ بی کین بی ریپلیسڈ فار ٹرمینل اے، اینڈ اگین بی کین بی ریپلیسڈ فار نان ٹرمینل بی اینڈ فالوڈ بائی ایس اینڈ اے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین یوزر کنٹرول پارسنگ اوور ہیئر. JFlap میں آپ کے پاس اس چیز کی سہولت موجود ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ اسٹرنگ دی AAB اینڈ فالوڈ بائی ABB، اور ہم نے بیسیکلی خود سے یہ ڈرائیو کرنا ہے کہ آیا یہ اسٹرنگ جنریٹ ہوتی ہے کہ نہیں. تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، سپوز اگر ہمارے پاس خود ہم اس کو سالو کر رہے ہوں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر ایس جو ہے وہ ہم BB لے لیں سپوز، تو وہ کیا رائٹ چوائس ہے؟ پہلا ایس آپ کے پاس A فالوڈ بائی SSB بھی ہو سکتا ہے، ایس کین بی ریپلیس ود نان ٹرمینل بی اینڈ ٹرمینل بی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس وجہ سے یہ والا چوز کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں B آ رہا ہے اور سٹارٹ میں A ہے، جو کہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اسٹرنگ کے شروع میں بھی A ہے اور اسٹرنگ کے آخر میں B ہے. تو اس وجہ سے ہم نے جو پہلی والی ریپلیسمنٹ لی وہ ہمارے پاس ہے ASSB. عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم نے جو اگلی ریپلیسمنٹ کروائی ہے دیٹ از ایکچولی اس کے بعد ہم نے فردر دیکھا. اب ہمارے پاس یہ A اور یہ B تو اس سے میچ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اب اگلی اگر ریپلیسمنٹ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ جو S ہے اس کو مزید اگر ریپلیس کیا جائے تو یہ کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ اب اس کے لیے ہم کون سی پروڈکشن یوز کر سکتے ہیں. اگر میں B کو یوز کروں یہاں پر تو یہ بن جاتی ہے A، اینڈ دین S کی جگہ یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس B اینڈ دین B اینڈ دین اگین S اینڈ B. یہ ایز اٹ از یہاں پر کاپی کر دیے گئے ہیں. عزیز طلبہ، اب میرے پاس کچھ اسٹرنگ بن گئی ہے. اس B کی جگہ اگین میں ریپلیس کر سکتا ہوں A کو، تو یو کین سی A اور B، جو کہ پہلے تین جو لیٹرز ہیں میرے پاس A اور B تو وہ ایگزیکٹلی یہی ہیں، جبکہ یہاں پہ ابھی بھی میرے پاس ایک نان ٹرمینل S جو ہے وہ موجود ہے. اس کو فردر ڈیرائیو کرنا ہوگا. S کو اگر یہاں پر دوبارہ سے BB کر دیا جائے، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے B کین بی ریپلیسڈ ود ٹرمینل A، تو یہاں پر A اور B اینڈ دین آپ کے پاس ABB آ سکتا ہے. تو عزیز طلباء، this is actually the string which we got AAB and then ABB, and this is actually یہ جو پروسیس ایکچولی آپ پیپر پہ پرفارم کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے آپ اسی پروسیس کو JFlap میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے ایکچولی آپ کو ایک یوزر کنٹرول پارسنگ کی آگاہی جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے. عزیز طلباء، اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہمارا ہے وہ سیمی ورڈز ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم گرامر ٹائپس کو فردر ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں. ڈیفینیشن ہمارے پاس یہ ہے: فار اے گیون CLG a semi word is a string of terminals, maybe none, concatenated with exactly one non-terminal. یعنی
जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में हमने पढ़ा, हमने अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में एक्चुअली ग्रामर को क्लासिफाई किया। हमने कहा कि अगर इस तरह की ग्रामर आ जाए जिसके लेफ्ट साइड पे आपके पास टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों मौजूद हों, और फिर उसके बाद राइट साइड पे आपके पास टर्मिनल या नॉन टर्मिनल हो सकते हैं, तो आप ऐसी ग्रामर को अनरिस्ट्रिक्टेड कहेंगे। अभी हम फर्दर उसको क्लासिफाई करते हुए जा रहे हैं कि सेमी वर्ड जो है वो एक ऐसा वो वर्ड नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले लेक्चर में इस चीज को क्लियर किया था, अ वर्ड इज अ स्ट्रिंग बट एवरी स्ट्रिंग इज नॉट अ वर्ड। जो वर्ड होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, और एक्चुअली उस लैंग्वेज में पाए जाने वाली तमाम स्ट्रिंग्स को वर्ड्स कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक लैंग्वेज के अंदर सारी स्ट्रिंग्स आ सकती हों, यूनिवर्सल लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती। इस वजह से बेसिकली आपके पास तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो वर्ड्स नहीं होती। For a given CAG, a semi-word is a string of terminals, maybe none, concatenated with exactly one non-terminal on the right, for example. तो आपने देखा आपके पास फॉर एग्जाम्पल इस वक्त यहाँ पे टर्मिनल है, फिर टर्मिनल है, कितने भी टर्मिनल हो सकते हैं, लेकिन आखिर में एक नॉन टर्मिनल होगा। तो हमने मजीद फॉर्मेट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है यहाँ पे। यानी फॉर एग्जांपल अगर ए है यहाँ पे, तो आखिर में अगर ये कैपिटल ए आ रहा है तो ये आपके पास एक सेमी वर्ड है। इसी तरीके से अगर बी है, ए है, सी है और आखिर में आपके पास बी आ रहा है, तो ये आपके पास एक नॉन टर्मिनल है, वेरिएबल है। इस वजह से इसको भी सेमी वर्ड कहा जाएगा। अजीज तलबा, सेमी वर्ड्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, अ CFG इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्रामर। ये चीज आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि रेगुलर ग्रामर आप उस वक्त उसको कहेंगे इफ ईच ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज वन ऑफ द टू फॉर्म्स, नॉन टर्मिनल टू सेमी वर्ड। यानी देखिए यहां पे हमारे पास नॉन टर्मिनल है और वो कन्वर्ट हो रहा है सेमी वर्ड को। जैसे कि आपको बता दिया गया कि सेमी वर्ड क्या होगा, सेमी वर्ड हमेशा आपके पास एक वर्ड नहीं होगा, लेकिन वर्ड से पहले की कुछ चीज है, जिसमें कि आपके पास टर्मिनल है, टर्मिनल 1 फॉलोड बाय टर्मिनल 2, और आखिर में आपके पास कहीं पे एक नॉन टर्मिनल जो है वो आ सकता है। इसी तरीके से, और या फिर नॉन टर्मिनल जो है वो डायरेक्ट किसी वर्ड के इक्विवेलेंट होगा। अगर इस फॉर्मेट में आपके पास ग्रामर हो तो आप उसको रेगुलर ग्रामर कहेंगे। आइए देखते हैं रेगुलर ग्रामर क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन रेगुलर लैंग्वेजेस एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। चूंकि हम रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि रेगुलर लैंग्वेजेस वो तमाम लैंग्वेजेस होती हैं जिनके लिए कोई पर्टिकुलर फिनिट ऑटोमेटा या कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। और रेगुलर एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन के स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स को फॉलो कर सकता है। All regular languages can be generated by CFGs and so can some non-regular languages, but not all possible languages. यहाँ इस चीज को समझना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की मदद से, अभी आप आगे एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल जो आप देखेंगे वो है ANBN। अब आप जानते हैं हमने इस चीज को काफी डिटेल से पंपिंग लेमा वर्जन 1, पंपिंग लेमा वर्जन 2 और उसके बाद और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को देखा कि वो तमाम लैंग्वेजेस जिसमें पर्टिकुलर नंबर आ जाते हैं, यानी कि ANBN जितने A होंगे उतने B होंगे, तो ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स को आप जो है कभी भी रेगुलर लैंग्वेजेस यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब सवाल यहां पे जो बताया गया है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑन द अदर हैंड साइड कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट रेगुलर लैंग्वेजेस, दैट इज क्लियर।
But on the other hand, there can be some non-regular languages as well which can be represented by CFG, and there can be some non-regular languages which cannot be represented. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ساری کی ساری جو نان ریگولر لینگویجز ہیں وہ ساری کی ساری سی ایف جی سے ریپرزینٹ ہو سکیں. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سی ایف جی کی مدد سے آپ ریگولر لینگویجز کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, نان ریگولر کو کر سکتے ہیں, لیکن تمام نان ریگولر جو ہیں وہ سی ایف جی کی مدد سے نہیں ہو سکتی, لیکن تمام ریگولر لینگویجز جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. Some regular languages can be generated by CFG and some regular languages cannot be generated by CFG. Some non-regular languages can be generated by CFG and some non-regular languages cannot. Point وہی ہے کہ آپ کے پاس ریگولر لینگویجز میں بھی ایسی لینگویجز ہیں کہ وہ سی ایف جی سے اس وجہ سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ فار ایگزامپل آپ ان میں سے بعض جو ایمبیگوٹیز ہیں ان کو دور کریں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی ہم نے شروع میں ایک ان ریسٹرکٹڈ گرامر پڑھی. اب یہ جو ان ریسٹرکٹڈ گرامر ہے اس کو پہلے ریسٹرکٹڈ بنانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی پرٹیکولر گرامر کو ایک خاص فارمیٹ میں لے کے آئیں گے. جیسے کہ ہم نے سیمی ورڈ کے بارے میں پڑھا, تو سیمی ورڈ کیا ہوتا ہے؟ نان ٹرمینل, آپ کے پاس ٹرمینل 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 اور آخر میں جو رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس جو ہے ایک نان ٹرمینل جو ہے وہ آنا چاہیے. تو عزیز طلبہ اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ جو مین ڈیفینیشن ہے وہ اس کی فلفل ہو رہی ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم اس چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں گے. یہ ٹاپک بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہے چونکہ ہم نے ریگولر گرامر کے بارے میں پڑھا. ریگولر گرامر کیا ہوتی ہے؟ ریگولر گرامر ایک ایسی گرامر ہوتی ہے جس کا کہ خاص فارمیٹ ہے. وہ خاص فارمیٹ کیا ہے؟ وہ خاص فارمیٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس نان ٹرمینل ہے, اس کو اگر آپ ریپلیس کروانا چاہتے ہیں تو جو رولز ہیں وہ ایک خاص فارمیٹ میں ہونے چاہیے. وہ خاص فارمیٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس ٹرمینل 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 جتنے بھی ٹرمینلز ہیں وہ آ جائیں, لیکن آخر میں نان ٹرمینل صرف رائٹ سائڈ پہ ایک ہوگا, اور یا پھر نان ٹرمینل جو ہیں وہ آپ کے پاس ورڈز کے ڈائریکٹ ایکویلنٹ ہوں گے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس اگر موجود ہے بی کین بی ریپلیسڈ فار ایگزامپل بی اے ایکس, یہ جو ہے یہ ریگولر گرامر کا فارمیٹ نہیں ہے. ریگولر گرامر کا فارمیٹ فار ایگزامپل اس طرح ہوگا کہ آپ کے پاس اے بی سی ہے اور آخر میں آپ کے پاس ایکس آ رہا ہے. تو اب یہ ریگولر گرامر ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بالکل رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس آخری جو لیٹر ہے وہ ویریبل ہے, وہ آپ کے پاس نان ٹرمینل ہے. عزیز طلبہ اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ریگولر گرامر سے آپ ایک فینٹ آٹومیٹا کنورٹ کروا سکتے ہیں. یعنی دونوں طریقے سے, یا تو آپ فینٹ آٹومیٹا سے ایک گرامر لے سکتے ہیں اور یا ایک گرامر سے فینٹ آٹومیٹا لے سکتے ہیں, لیکن وہ گرامر ضروری ہے, وہ ان ریسٹرکٹڈ گرامر نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کے پاس بیسیکلی جو ہے ریگولر گرامر ہونی چاہیے. اور ریگولر گرامر کا رول آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ نان ٹرمینل, اس کے بعد اگر وہ ڈرائیو کیا بھی جاتا ہے یا ریپلیس کروایا جاتا ہے تو آپ کے پاس ٹرمینل 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 جتنے بھی ٹرمینلز ہیں وہ آ جائیں, آخر میں آپ کے پاس صرف ایک ہی نان ٹرمینل ہوگا. اسی سینس میں آپ اس کو لے کے چلیں گے. تو عزیز طلبہ اس کے رولز تھوڑے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کے پاس اس وقت اسکرین پہ موجود ہے کہ آپ کے پاس ایس ناؤ کین بی ریپلیسڈ ود اے فالوڈ بائی ایک آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرمینل نان ٹرمینل ایم, جبکہ اے جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرمینل ہے. تو یہ ریگولر گرامر کے رولز پہ پورا اترتا ہے. یس یہ بھی پورا اترتا ہے, آپ دیکھیے یہ بھی پورا اترتا ہے, یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کو حیرانی ہوئی ہو, لیکن آپ نے اگر ریگولر گرامر کے رولز کا پڑھا ہو تو وہاں پہ ایف کین بی ریپلیسڈ ود لیمڈا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بی, آپ نے جو ڈیفینیشن ہے تھوڑا سا دوبارہ اس کو دیکھیے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مے بی نن, یہ مے بی نن میں ایکچولی انہوں نے یہاں پہ لیمڈا یا نل سٹرنگ کی پاسبلٹی جو ہے اس کو انکلوڈ کروایا ہے. تو عزیز طلباء یہ وہ آپ کے پاس موجود ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ ساری جو لینگویج ہے یہ آپ کے پاس ریگولر گرامر ہے. اب ریگولر گرامر کو اگر آپ دیکھیں تو سم ہاؤ یہ رائٹ لینئر بھی ہے.
مطلب رائٹ لینئر اس وجہ سے ہے کہ اس میں ہمیشہ رائٹ پہ جو نان ٹرمینل ہے وہ آ رہا ہے، ایس ہے، ایف ہے، ایس دوبارہ ایف ہے، دوبارہ ایف ہے، تو ہمیشہ جو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ رائٹ سائڈ سے ہوتی ہے. آئیے اب اس کو ذرا سا فینٹ آٹومیٹا میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو پہلا رول ہے ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے اینڈ دین ایم. تو جتنے بھی آپ کے پاس نان ٹرمینلز ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس ویریبلز ہیں، اتنی آپ کے پاس اسٹرنگز جو اسٹیٹس ہیں وہ موجود ہوں گی. یعنی کہ آپ کے پاس ایک جو اسٹیٹ ہے وہ ہو جائے گی ایس، آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا جو نان ٹرمینل ہے میرے پاس وہ ہے ایم، تو یہ ایم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ میرے پاس ہے ایف، تو یہ ایف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. ایس کے ساتھ میں نے ڈیلیبریٹلی مائنس کا سائن لگوایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کے پاس اسٹارٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ ایف کو ہم نے فائنل اسٹیٹ کے طور پہ بتایا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف جو ہے وہ آپ کے پاس آخر میں لمڈا پہ اینڈ کر رہا ہے. اب بیسیکلی اگر ہم سٹارٹ کریں تو دیکھیں ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے اینڈ ایم. اب یہ جو آپ کے پاس ٹرمینل ہے اے، اس کو آپ ٹرانزیشن کے اوپر جو لیٹر ہوگا وہاں پہ ریپرزینٹ کریں گے اور ایم کے ساتھ اس کی ٹرانزیشن کو شو کریں گے. یعنی کہ ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے فالوڈ بائی ایم اینڈ دین ایس کین آلسو بی ریپلیسڈ ود بی فالوڈ بائی ایس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بی فالوڈ بائی ایس جو ہے وہ یہاں پہ یہ بی کا لوپ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ چونکہ ایس ہے تو اس وجہ سے سیلف ٹرانزیشن جو ہے وہ یہاں پہ شو کی گئی ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس آگے جو اسٹیٹس ہیں وہ ایم ہے which is again can be replaced with AF. تو آپ دیکھ سکتے ہیں can be replaced with AF and then M can be replaced with BS as well. تو یہاں سے یہ جو B کی ٹرانزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس رول کو واؤچ کر رہی ہے. پھر F جو ہے وہ AF ہے اور F can be BF ہے اور F can be lambda ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ لیمڈا ہمارے پاس آخری جو فائنل اسٹیٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس وجہ سے ایف کو فائنل اسٹیٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا گیا ہے. عزیز طلبہ، ایف کو فائنل اسٹیٹ بتانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ایف کے دونوں رولز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی اور ویریبل نظر نہیں آ رہا. یعنی ایف از ایکچولی پوائنٹنگ ٹو اٹ سیلف فار اے اینڈ فار بی. اگر ہم فار ایگزامپل اس کی ریپلیسمنٹ دیکھیں تو جو ایکسپٹڈ تھرو دس سیکوینس اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو بی اے ڈبل بی ڈبل اے بی اے، یہ اگر آپ کے پاس اسٹرنگ ہے اور اگر آپ اسی اسٹرنگ کو ایف اے پہ دیکھیں تو یہ واقعی وہاں پہ ایکسپٹ ہو رہی ہے. اگر آپ اسی اسٹرنگ کو اب آپ ان رولز کے مطابق ایکچولی کرنا ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں عزیز طلبہ، we want to see this thing کہ آیا جو ہمارے پاس جو ورڈز ہیں اگر وہ ایف اے بی ایکسپٹ کر رہا ہے انہی اسٹرنگس کو، انہی ورڈز کو، اور وہی ورڈز جو ہیں وہ آپ کے پاس گرامر سے بھی جنریٹ کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایکولنٹ ہیں. ہمارے پاس آخر میں ویریفیکیشن کا طریقہ یہی ہے کہ وہ تمام اسٹرنگز جو کہ ایف اے ایکسپٹ کر رہا ہے یعنی کہ ان کو ورڈز کا درجہ دے رہا ہے، وہی تمام ورڈز یا اسٹرنگز جو ہیں وہ جنریٹ کروائی جا سکیں آپ کے پاس ریگولر گرامر سے بھی. تو آپ یہاں پہ ان تمام رولز کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کن کن رولز کے تحت آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایس کو آپ بی ایس کر سکتے ہیں، پھر دوبارہ اگر آپ ایس کو ریپلیس کر دیں اے ایم کے ساتھ، آپ دیکھیں گے ہمیشہ جو ریپلیسمنٹ ہے وہ رائٹ سائڈ پہ جائے گی. یہ ریگولر گرامر ہے ایکچولی. یو نو وائی دس از ریگولر گرامر؟ بیکاز ریگولر گرامر میں اسی طرح کی کنورجنس کو فالو کیا جاتا ہے جہاں پہ رائٹ سائڈ پہ جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ہوتی ہے. دیکھیے یہ رائٹ سائڈ سے اسٹرنگ گرو کر رہی ہے. آپ جیسے ایس کو آپ نے ریپلیس کر دیا بی ایس سے، پھر ایم کو ریپلیس کیا آپ نے اے ایف کے ساتھ، پھر ایف کو ریپلیس کیا آپ نے اس کے ساتھ، اور آخر میں ایف کے ساتھ آپ نے یہاں پہ لمڈا کے ساتھ ریپلیسمنٹ اس کی. تو عزیز طلبہ اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس یہ اسٹرنگ جو ہے بی اے ڈبل بی اے اور اے بی اے جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے. آئیے اس کے بعد ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے
کسی بھی ایف اے کی کنورژن کو ریگولر گرامر میں کرنے سے پہلے عزیز طلباء آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ آیا وہ گرامر جو ہے وہ آپ کے پاس ریگولر گرامر ہے یا نہیں ہے. The language of all words with an even number of A's is accepted by the FA. یہاں پہ آپ کے سامنے ایک گرامر جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہے. دیکھیے سب سے پہلے ایس جو ہے وہ اے ایم کے ساتھ یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو گرامر ہے اس کو پہلے ویریفائی کر لیجئے کہ آیا یہ ریگولر ہے کہ نہیں ہے. بالکل ریگولر ہے. یہاں پہ پہلے رول میں آپ دیکھیں تو ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے, ایم کین بی ریپلیسڈ ود بی ایس, ایم کین بی ریپلیسڈ ود بی ایس, اے ایف بی ایف اینڈ دین لیمڈا. اس سے پہلے جو ہم نے کیا تھا اس میں ہمارے پاس جو ہے ایم سے اگر آپ دیکھیں تو بی ایس کی ریپلیسمنٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایف کی ریپلیسمنٹ ہے. اس ڈائیگرام میں ایکچولی جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ اسی کو نوٹ کریں فار ایگزامپل یہاں پہ ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے ایم اینڈ ایکچولی ایم ہیز 2 رولز. اسی طریقے سے ایس جو ہے وہ آپ کے پاس بی ایس بھی آ سکتا ہے, اس کی وجہ یہ سیلف ٹرانزیشن ہے. اچھا ایم میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سیلف ٹرانزیشن ایگزسٹ کرتی ہے, بی ایم آپ کے پاس ایگزسٹ کرتی ہے, جبکہ اسی طریقے سے اگر آپ اگلی دیکھیں تو ایم سے جو ریپلیسمنٹ ہے وہ اے ایف ہے اور پھر ایف سے جو ایک ریپلیسمنٹ ہے وہ بی ایف ہے اور اسی طریقے سے ایف سے اگلی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ اے ایم ہے اور اسی طریقے سے ایف جو ہے وہ لیمڈا بھی موجود ہے. عزیز طلباء اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو گرامر ہے یہ ایکچولی اس ایف اے کی نہیں ہے بلکہ اس ایف اے کی گرامر یہ ہے. میں نے دانستہ طور پر ایک غلط گرامر وہاں پہ لکھی تاکہ آپ پہلے سے نہ صرف کہ اس کا ریگولر ہونا جو ہے اس کو چیک کر سکیں بلکہ اگلے سٹیپ میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آیا یہ گرامر اور یہ فینٹ آٹومیٹا جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرسپونڈ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ آپ کے لیے سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو آئیے یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں. اگلی ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے اس میں ہمارے پاس ڈبل اے ایس ڈبل بی ایس اور اس کے بعد لیمڈا موجود ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ ایک ہی نان ٹرمینل ہے ایس ہے, یہاں پہ بھی رائٹ سائڈ پہ ایک نان ٹرمینل ہے یا لیمڈا ہے. اگر ہم اس کا ٹرانزیشن گراف بنانا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح کا بنتا ہے. اب اس میں ہمارے پاس یہاں پہ جو پروڈکشن موجود ہیں تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو فریش کیجئے. یہ نان ٹرمینل ہے, این سے مراد ہے نان ٹرمینل اور ڈبلیو سے مراد ہے ورڈ, یعنی کوئی نان ٹرمینل یہاں پہ موجود ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس گرامر کے اندر آپ کے پاس ایس ایکولن ٹو لیمڈا جو ہے وہ صرف ایک ایسی پروڈکشن ہے جو آپ کے پاس اس فارمیٹ میں ہے, یعنی کہ نان ٹرمینل پوائنٹنگ ٹو سم ورڈ, سم اسپیسیفک ورڈ. آپ کے پاس لیمڈا جو ہے وہ ایک اسٹرنگ ہے اور ایمٹی اسٹرنگ کو یہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے. عزیز طلبہ جب اس کا ہم ایف اے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ رول میں موجود تھا کہ ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے اے ایس اینڈ ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے اے بی. جیسے کہ آپ کو اس سے نظر آ رہا ہے یہ سٹارٹ سٹیٹ ہے, تو سٹارٹ سٹیٹ میں آپ کے پاس ڈبل اے اور ڈبل بی آ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایس کین بی ریپلیسڈ ود لیمڈا, تو اس کا مطلب ہے ایس کین بی ریپلیسڈ ود لیمڈا اینڈ دین فنشز اوور ہیئر. تو آپ کے پاس یہ آ سکتا ہے. ابھی آپ تھوڑا سا کوئک اگر اس کا ریویو کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی اسٹرنگ لے لیں. فار ایگزامپل اگر میں ایف اے کے حساب سے لوں تو میں ڈبل اے اور پھر اس کے بعد ڈبل بی لیتا ہوں, تو یہ اسٹرنگ جو ہے یہ ایف اے ایکسیپٹ کر رہا ہے. آئیے یہاں سے دیکھتے ہیں. اگر میں لے لوں ڈیریویشنز اگر پرٹیکولرلی لوں
تو میرے پاس جو پہلی ڈیریویشن آتی ہے وہ ڈبل اے ایس ہے. اس ایس کے لیے میں دوبارہ اسی ڈیریویشن کو یوز کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ ڈبل اے دوبارہ چاہیے, تو میں ڈبل اے ایس آ جائے گا. پھر میں دوبارہ جو ہے اس ایس کو, اب چونکہ مجھے ڈبل بی چاہیے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں اس کو کس طرح سے یوز کر سکتا ہوں, جو کہ میرے پاس اگلی جو یہاں پر جو رول ہے وہ ڈبل بی ایس ہے. تو یہاں پر ڈبل اے اور ڈبل بی اور آخر میں پھر میرے پاس ایس آ گیا. اب چونکہ اس ایس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے لیمڈا کے ساتھ, تو ڈبل اے ڈبل بی اور یہاں پہ آپ کے پاس لیمڈا آ جاتا ہے. تو یہ اسٹرنگ جو ہے یعنی کہ 4 ٹائمز اے فالوڈ بائی 2 بیز جو ہے وہ یہاں پر ایکسپٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ایف اے یا ٹرانزیشن گراف جو ہے یہ آپ کے پاس اس گرامر کو پروسیڈ کر رہا ہے. عزیز طلباء, what is the conclusion of all this exercise? Actually, we wanted to prove this thing, that all regular languages can be represented by context-free grammars. But here it is very important to understand کہ context-free grammars میں تو unrestricted grammars بھی آتی ہیں. کانٹیکسٹ فری گرامرز میں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ریگولر گرامر بھی آتی ہیں, ارریگولر گرامرز بھی آتی ہیں. آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ اگر گرامر ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں ہو, اور وہ فارمیٹ کیا ہے ہمارے پاس, وہ فارمیٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹرپل اے ہو فار ایگزامپل, اور اس کے بعد ایک نان ٹرمینل آخر میں رائٹ سائڈ پہ آ رہا ہے, تو یہ آپ کے پاس سیمی ورڈ کا کانسیپٹ ہے, اور یہ آپ کے پاس ریگولر لینگویجز کے لیے ضروری ہے. عزیز طلباء, آئیے ایک دفعہ گو تھرو کرتے ہیں. ہم نے انریسٹرکٹیڈ گرامرز کو دیکھا, یوزر کنٹرول پارسنگ کو جے فلیپ میں پڑھا, ریگولر لینگویجز کو کنورٹ کرنا سیکھا ایف اے میں, اور بیسیکلی ہم نے اس چیز کا اعادہ کیا کہ ریگولر گرامرز کیا ہوتی ہیں. ریگولر گرامرز ایکچولی آپ کے پاس ایک ایسا فارمیٹ گرامرز کا ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ جس میں آپ کے پاس ٹرمینل 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 اور نان ٹرمینل اس فارمیٹ میں ساری پروڈکشنز موجود ہوں گی. اگر اس فارمیٹ میں موجود ہیں تو وہ گرامر ریگولر گرامر کہلائے گی. عزیز طلباء, یہاں یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے وہ ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جس کے اندر آپ کے پاس ریگولر نان ریگولر گرامر ساری موجود ہوتی ہیں. یہاں اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تمام ریگولر لینگویجز کو کانٹیکسٹ فری گرامرز میں ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ریگولر لینگویجز ہیں ان کو جو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک خاص فارمیٹ میں گرامر کا ہونا ضروری ہے. عزیز طلباء, اس کے ساتھ میں ڈینیل اے کوہن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سلائیڈز میں جو مٹیریل ہے وہ ان کی بک سے لیا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی سی یو ان لیکچر نمبر 25.